یہ گیٹ نمبر 21 ہے۔ آپ گیٹ نمبر 21 سے جب آپ انٹر ہوں گے حرم کے اندر، انٹر ہوتے ہی آپ کے لیفٹ سائڈ جو ہے گیٹ نمبر 22 گیٹ نمبر 22 کے سامنے جو ہے بالکل گیٹ نمبر 22 کے سامنے نیچے جو یہ نشانات بنے ہوئے دیکھیں، دائرے بنے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عبداللطیف چوہان، مکہ المکرمہ سے۔ میں نے کچھ دن پہلے مدینہ منورہ کی زیارت کی ویڈیوز بنائی تھی، جس میں سے ریاض الجنہ کی ویڈیو تھی اور آپ نے وہ دیکھی، جس میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، کون کون سی وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیات ابھی تک موجود ہیں۔ ریاض الجنہ کی آپ نے پوری زیارت کی، اور اس کے علاوہ میں نے مدینہ شہر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ شہر کس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہیں تو ان کے لنکس جو ہیں ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے، مسجد نبوی کے اندر کچھ تاریخی جو ہے مقامات ابھی تک موجود ہیں۔ مدینہ منورہ تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد جو ہے بہت بڑی تاریخ ہے۔ مسجد نبوی بذات خود ایک بہت بڑی تاریخی عمارت ہے۔ یہاں پر جو آج کل جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کی، یہ اس دور کے اندر مدینہ شہر ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر صحابہ کرام کے گھر ہوا کرتے تھے، باغات ہوا کرتے تھے ارد گرد۔ مسجد نبوی کے اندر ایک باغ بڑا مشہور ہے، جو اس کی ابھی تک ایک علامت موجود ہے۔ وہ باغ تھا صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ان کا باغ تھا، اس باغ کا نام تھا بئر رحا، اور اس کے اندر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے جو ہے ابھی تک آثار موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ حکومت نے مسجد نبوی بنوائی، بڑی مسجد بنائی ہے، جو حکومت نے جو سعودی عرب کی جو دوسری جو توسیع ہے، اس توسیع کے اندر انہوں نے کچھ علامات رکھی ہوئی ہیں کہ یہاں پر کنواں تھا۔ بئر رحا کا علاماتی طور پہ جو ہے ٹائلوں پر نشانات بنے ہوئے ہیں گول دائرے سے۔ تو میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے، بڑی تفصیلی ویڈیو ہے، اور اس باغ کا بڑا قصہ ہے، بڑا بہترین قصہ ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، اور میں نے آپ کو وہ قصہ بھی بتانا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، جتنی بھی احادیث کی جو کتب ہیں، ساری کتب کے اندر یہ قصہ موجود ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس باغ کے حوالے سے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ تو آئیں چلتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ آج ہم آپ کو بئر رحا ایک کنواں ہے جو ایک صحابی کا تھا، بڑے مشہور صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کنواں ہم آپ کو دکھائیں گے، اور وہ کنواں ابھی مسجد النبوی کے اندر آ چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے نشانات بھی حکومت نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کنواں تھا۔ اس کنویں سے اللہ کے نبی نے پانی بھی پیا ہوا ہے آپ نے، اور آپ کو بڑا پسند تھا اس کنویں کا پانی۔ تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کنواں کہاں پر ہے مسجد نبوی میں۔ جب بھی آپ مسجد نبوی کے اندر آئیں تو آپ وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں اس کنویں کا۔ بڑا ہی قصہ ہے، میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتا ہوں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جگہ کی نشاندہی کروا دیتا ہوں کہ یہ کنواں مسجد النبوی کے اندر کہاں پر موجود ہے بالضبط۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے باب ملک فہد ہے، یعنی گیٹ ملک فہد، اور گیٹ نمبر 21 آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ گیٹ نمبر 21 اور گیٹ نمبر وہ آپ کے سامنے دیکھیں، وہ گیٹ ہے گیٹ نمبر 21، ٹھیک ہے جی۔ یہ گیٹ نمبر 21 ہے۔ آپ گیٹ نمبر 21 سے جب آپ انٹر ہوں گے حرم کے اندر، ٹھیک ہے جی، اب جب انٹر ہوں گے تو آپ کا اس طرف ایسے میں ہوگا، دائیں نہیں بائیں جانب، لیفٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ انٹر ہوتے ہی آپ لیفٹ سائڈ جو ہے، جیسے انٹر ہوں گے آپ لیفٹ سائڈ آپ کے سامنے یہ دیکھیں
انٹر ہوتے ہی آپ کے لیفٹ سائڈ جو ہے گیٹ نمبر 22 گیٹ نمبر 22 کے سامنے جو ہے بالکل گیٹ نمبر 22 کے سامنے نیچے جو یہ نشانات بنے ہوئے دیکھیں، دائرے بنے ہوئے، یہاں پر کنواں تھا۔ حکومت نے خصوصی طور پہ جو ہے یہ بنایا ہے، دائرے بنائے ہیں کنویں کی نشاندہی کے لیے، اور میں نے سنا ہے کہ ابھی تک یہ کنواں اس کے نیچے جو ہے موجود ہے۔ یہ گول دائرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، انہی دائروں کے نیچے جو ہے وہ کنواں تھا اور ابھی تک سنا ہے کہ موجود ہے۔ اور یہ آس پاس کا جو علاقہ ہے، اسی آس پاس کے علاقے میں جو ہے وہ باغ تھا، جس باغ کا نام تھا بیرحا، اور یہ باغ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی تھے، بہت زیادہ ان کے پاس مال تھا، اور سب سے پسندیدہ جو ان کا مال تھا، جو ان کی دولت تھی، وہ یہ باغ تھا بیرحا۔ بڑا ہی پسندیدہ ان کو یہ باغ تھا، کیونکہ بڑا ہی عمدہ قسم کا یہ باغ تھا، بڑی عمدہ کھجوریں یہاں ہوتی تھی، اور اس کے اندر جو کنواں تھا بڑا ہی عمدہ پانی تھا، اس کنویں کا میٹھا پانی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اس باغ میں آتے اور اس کنویں کا پانی پیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے جو ہے درختوں کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے نزدیک جو محبوب ترین مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو بیرحا جو ہے یہ میرا محبوب ترین میرے نزدیک یہ مال ہے، میں اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح ذاک مال رابح، تمہیں مبارک ہو، یہ جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ تمہارا قبول فرمائے، اور بڑا ہی رابح یعنی کہ منافع بخش تم سودا کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی منافع بخش یہ صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعلها فی الاقربین، اس صدقے کو جو ہے جو تم باغ اپنا صدقہ کرنا چاہتے ہو اپنے جو ہے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو۔ تو فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ، تو ابو طلحہ نے یہ جو اپنا باغ ہے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا، جو ان کے چچا زاد رشتہ دار تھے، جو بھی ان کے اقارب تھے، ان کے اندر یہ جو ہے باغ بانٹ دیا۔ تو اس قصے سے یہ کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی کہ اللہ کے راہ میں وہ چیز دی جائے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یا جو آپ کی اچھی چیز ہے، اچھے سے اچھی چیز جو اللہ کے راہ میں صدقہ کی جائے۔ دوسری بات، سب سے پہلی بات یہ صدقہ کرتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ صدقہ سب سے پہلے اپنے اقارب کو دیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں حقدار زیادہ موجود ہیں ان کو دیں، اس کے بعد جو ہے پھر باہر آپ صدقہ کریں۔ سب سے پہلے اپنے اقارب رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی محتاج نہیں ہے، سب یعنی مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، پھر آپ جو ہے فقراء مساکین جو باہر ہیں وہاں پر دیں، لیکن سب سے پہلے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، 1461 نمبر حدیث کے اندر یہ قصہ موجود ہے، اور اس باغ کا قصہ موجود ہے، بڑا ہی بہترین قصہ اس باغ کا، اور صحابی نے یہ باغ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، اور بڑا ہی خوبصورت، اور اس باغ کی علامت آج تک حکومت نے جو ہے یہ دائرے بنا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور آخر میں جو اینڈ اسکرین آئیں گے وہاں پر آپ کلک کر کے جو ہے مدینہ کی مزید زیارات دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔